بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیوگرافی کا لیکچر نمبر 22 ہے اسٹوڈنٹس آپ کے لیے، جو آپ کی بکس کے چیپٹر نمبر 11 سے متعلق ہے، اور اس میں آپ معلومات حاصل کر رہے تھے براعظم جنوبی امریکہ کے بارے میں، اور آج ہمارا ٹاپک ہے یہاں کی پاپولیشن، یعنی کہ یہاں کی آبادی۔ اور آبادی کو جاننے اور سمجھنے کے لیے ہم کچھ معلومات لیں گے یہاں کے دریافت اور یہاں پر آباد کاری کے بارے میں۔ تو ایکسپلوریشن اور کالونائزیشن آف ساؤتھ امریکہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ براعظم جنوبی امریکہ کو دریافت کیا کرسٹوفر کولمبس نے 1492 میں، یعنی 1492 میں کرسٹوفر کولمبس نے جزائر غرب الہند، وسطی امریکہ کے ساحل اور جنوبی امریکہ کے ٹرینیڈاڈ کے آس پاس کا ساحلی علاقہ دریافت کیا، اور اس دریافت کو اب بھی 50 سال کا عرصہ بھی نہیں گزرا تھا کہ اسپین کے لوگوں نے جنوبی امریکہ اور وسطی امریکہ کو فتح کر لیا۔ دوسری طرف جو پرتگیز تھے، پرتگالی تھے، انہوں نے بھی برازیل پر قبضہ کر لیا، اور جو ہم دیکھتے ہیں کہ 17ویں صدی میں انگریزوں، فرانسیسیوں اور ولندیزیوں نے، یعنی جو ڈچ پیپل تھے، انہوں نے براعظم جنوبی امریکہ کے شمال مشرق میں گیانا میں 9 آبادیاں قائم کر لیں۔ اس طرح سے یہاں پر جو یورپین اقوام تھیں، انہوں نے بڑے پیمانے پر کالونائزیشن کر لی۔ اسی دوران ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جو جنوبی امریکہ کے اصل باشندے تھے ان کے ساتھ بھی تعلقات قائم کر لیے، اور اس طرح ان کا یہ معاشرتی تعلق بڑھتا چلا گیا، اور ان کی انٹر میرجز ہو گئیں، جو باہمی ازدواج کے نتیجے میں جو وہاں کے جنوبی امریکہ کے اصل باشندے تھے، اور یہاں کے اصل باشندوں کو ساؤتھ امریکن انڈینز کہا جاتا ہے، اور جو یورپین نسل کے لوگ یہاں پر آ کر آباد ہوئے تو ایک نئی نسل وجود میں آئی، اور اسے میسٹیزوز کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر آپ میپ میں بخوبی دیکھ پائیں گے، اور یہ ڈفرینٹ کلرز جو یورپینز ہیں، جیسے ان کو ریڈ کلر سے شو کیا گیا ہے، یہاں پر جو فرینچ ہیں انہیں بلو کلر سے، جو نیدرلینڈس کے لوگ ہیں جو ولندیزی تھے ان کو الگ کلر سے، تو ڈفرینٹ کلرز سے جو مختلف اقوام دوسرے یورپین کنٹریز سے یہاں آ کر جنہوں نے یہاں پر آباد کاری شروع کی، یہاں آ کر آباد ہوئے، تو اس میپ میں آپ بخوبی دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، ہم بات کر رہے تھے یہاں کے جو نیٹیوز ہیں، تو نیٹیوز تو ہیں دراصل ساؤتھ امریکن انڈیجنس پیپل، اور دیز آر دا پری کولمبین پیپل اور انڈینز آف ساؤتھ امریکہ، ٹھیک ہے۔ ان کی اپنی ثقافت ہے، ان کی اپنی زبان، ان کا اپنا ایک خاص کلچر تھا، اور پھر جب یورپینز کے ساتھ انٹر میرجز کے نتیجے میں جو نسل وجود میں آئی اسے میسٹیزوز کہا جاتا ہے۔ میسٹیزوز آر دا پیپل آف مکسڈ اینسیسٹری ود وائٹ یورپین اینڈ انڈیجنس بیک گراؤنڈس، یہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، اب آتے ہیں کچھ جنوبی امریکہ کی آبادی سے متعلق فیکٹس کی طرف۔ تو آپ یہاں دیکھیں گے یہ جنوبی امریکہ کی آبادی کا نقشہ دیا ہوا ہے، ساؤتھ امریکہ پاپولیشن ڈینسٹی، اور اب آپ کو ماشاءاللہ سے کافی میپ ریڈنگ آ گئی ہے، میپس آپ ڈرا بھی کر رہے ہیں، اسکیچز بنا رہے ہیں، تو آپ یقیناً اس کو سمجھ پا رہے ہوں گے کہ جہاں پر یہ ڈارک کلرز ہیں
وہ ہائی ڈینسٹی کے ایریاز کو ظاہر کر رہے ہیں، اس سے جو لائٹر کلر ہے وہ اس سے کم ڈینسٹی کو، اور یہ والے ایریاز جو کہ اسپارسلی پاپولیٹڈ ہیں، یہاں ڈینسٹی آف پاپولیشن بہت ہی کم ہے۔ اور کیوں کم ہے یہ بھی آپ کو بہت اچھی طرح سے اب سمجھ لینا چاہیے، کیونکہ آپ فزیوگرافی بھی اسٹڈی کر چکے ہیں براعظم جنوبی امریکہ کی۔ بہرحال ہم دیکھتے ہیں آبادی سے متعلق کچھ حقائق۔ تو ٹوٹل پاپولیشن آف ساؤتھ امریکہ از 422.5 ملین۔ کل آبادی براعظم جنوبی امریکہ کی 422.5 ملینز ہے۔ ڈینسٹی آف پاپولیشن از 24 persons per square kilometers، اور یہاں آبادی کی گنجانیت 24 افراد فی مربع کلومیٹر ہے۔ اچھا، اس میں یہ بات آپ دھیان سے دیکھیے گا کہ جنوبی امریکہ اگرچہ ایک وسیع براعظم ہے، لیکن مجموعی طور پر ہم اسے کم گنجان آباد کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس کا رقبہ سطح زمین کے رقبے کا 8واں حصہ ہے، لیکن اس کی آبادی دنیا کی کل آبادی کا 18واں حصہ ہے۔ ٹھیک ہے، اٹس رورل پاپولیشن از مور دین دا اربن پاپولیشن۔ یہاں پر آبادی جو ہے اس میں دیہی آبادی کا تناسب شہری آبادی سے کہیں زیادہ ہے۔ اٹس پاپولیشن از 1/18 of the total population of the world. Its big cities are highly and densely populated۔ جو یہاں کے بڑے شہر ہیں ان کی آبادی بھی کافی زیادہ ہے اور آبادی کی گنجانیت بھی کافی زیادہ ہے۔ Rural to urban rate of migration is increasing rapidly۔ ہاں، یہاں کی آبادی کے بارے میں ایک اور خاص بات ہے، وہ یہ کہ دیہی علاقوں سے شہری علاقوں کی جانب جو ہجرت کا تناسب ہے، جو شرح ہجرت ہے، وہ روز افزوں بڑھتی جا رہی ہے، اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ Amazingly, the people like to live on the Andes high region in spite of the Orinoco Basin and Guyana Highlands۔ اچھا، یہ یہاں کی نا آبادی کے بارے میں ایک عجیب بات ہے، ایک امیزنگ فیکٹ ہے کہ کوہ انڈیز کے علاقے میں لوگ زیادہ تر کوہستانی بلندیوں پر آباد ہونے کو پسند کرتے ہیں بنسبت اورینوکو کے طاس یا گیانا ہائی لینڈ کے، جہاں پر کہ آبادی کم ہے، اور انڈیز کی ہائٹس پر ہمیں بہت زیادہ آبادی نظر آتی ہے۔ اور تمام علاقوں میں پورے کے پورے براعظم میں یقینی بات ہے آبادی ایک سی تو نہیں ہے نا، کہیں پر آبادی کی کنسنٹریشن زیادہ ہے، آبادی کا ارتکاز زیادہ ہے، کہیں آبادی کا ارتکاز کم ہے، کہیں پر آبادی بہت کم ہے، اور کہیں پر آبادی بالکل ہی نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ہم اگر کچھ ہائی پاپولیشن ایریاز کو جاننا چاہیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ زیادہ آبادی والے علاقوں میں ساؤتھ ایسٹرن برازیل، جنوب مشرقی برازیل کا علاقہ ہے، ہنٹر لینڈ آف ریور پلاٹا، جو ریور پلاٹا کے سمندر کے ساحلی علاقے سے ذرا ہٹ کے جو دریا کی ہنٹر لینڈ ہے وہاں پر بھی آبادی زیادہ ہے۔ سینٹرل چلی میں، وسطی چلی میں بھی آبادی کافی زیادہ دکھائی دیتی ہے۔ اس کے علاوہ ان دا نارتھ آف بولیویا اینڈ چلی، جو بولیوین پلیٹو ہے اور جو چلی کے ہائی پلینز ہیں، وہاں پر بھی آبادی کی گنجانیت زیادہ دکھائی دیتی ہے۔ پھر اگر ہم دیکھیں کہ براعظم جنوبی امریکہ میں لو پاپولیشن ایریاز کون سے ہیں، تو ان میں ہمیں دکھائی دیتا ہے ایمیزون بیسن، ایمیزون کا طاس، گیانا ہائی لینڈ، گرینڈ شیکو آف پیراگوئے اینڈ ارجنٹینا اور پیراگوئے میں جو گرینڈ شیکو کا علاقہ ہے وہاں پر، ویسٹرن پارٹ آف برازیلین ہائی لینڈز، اور جو مغربی حصہ ہے برازیلین ہائی لینڈ کا، اس طرح پیٹاگونین پلیٹو،
پیٹاگونیا کے پلاٹو میں بھی آبادی کم دکھائی دیتی ہے. ایٹاکاما ڈیزرٹ ان چلی کے اندر جو ایٹاکاما کا صحرائی علاقہ ہے وہاں پر بھی آبادی کم ہے. اینڈ دا فارسٹ آف سردرن چلی، اسی طرح جنوبی چلی کا جو زیر جنگلات علاقہ ہے وہاں پر بھی آبادی کم دکھائی دیتی ہے. ٹھیک ہو گیا، یہاں تک بات سمجھ آ گئی. اچھا جی، اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو جنوبی امریکہ ہے یہاں پر کچھ ممالک جو ہیں جو بڑے ممالک کہلاتے ہیں تو ان کے اندر آبادی کیسی ہے، کتنی ہے، اور وہاں پر لوگوں کی کس قسم کی سرگرمیاں ہیں. تو سب سے پہلے آپ کو معلوم ہی ہے کہ براعظم جنوبی امریکہ کا سب سے بڑا جو ملک ہے وہ ہے برازیل. Brazil is the biggest country of South America with largest population. تو ساؤتھ امریکہ کا سب سے بڑا ملک ہے نہ صرف برازیل بلکہ یہاں پر آبادی بھی جنوبی امریکہ کے ملکوں میں سب سے زیادہ ہے. اور کتنی آبادی ہے جی؟ یہ وہاں پر 20,95,67,920 افراد جو ہیں وہ 2016 کے ڈیٹا کے مطابق آباد ہیں. 20,95,67,920 people are living there in Brazil, and 2/3 of the people live here belong to European ancestry. اور جو لوگ یہاں پر برازیل میں آباد ہیں اس کی خاص بات یہ ہے کہ ان کا تقریباً 2/3 حصہ یورپی نسل کے لوگوں کا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب چلتے ہیں جی دوسرے بڑے ملک کی طرف. تو جنوبی امریکہ کا جو دوسرا بڑا ملک ہمیں نظر آتا ہے وہ ہے ارجنٹینا. ارجنٹینا از دا سیکنڈ لارجسٹ کنٹری آف ساؤتھ امریکہ. یہ جنوبی امریکہ کا نہ صرف یہ کہ دوسرا بڑا ملک ہے بلکہ یہاں پر آبادی بھی کافی زیادہ ہے with a big population. People are living here in Pampas Plains. اور یہاں پر جو زیادہ تر لوگ آباد ہیں وہ پمپاس کے میدانوں میں آباد ہیں. پمپاس کے میدان کے شہروں میں لوگ زیادہ یہاں پر رہتے ہیں. آبادی کے لحاظ سے جو تیسرا اہم علاقہ ہمیں جنوبی امریکہ کے براعظم میں دکھائی دیتا ہے وہ ہے چلی کا ملک. اور چلی is also a well populated area in its Mediterranean climate region with hot and dry summers and wet and warm winters. People like to practice agriculture and animal raising here. اچھا، چلی کے اندر جو ہے وہ آبادی ان علاقوں کے اندر زیادہ ہے جو کہ وسطی چلی کا علاقہ ہم اسے کہہ سکتے ہیں. اور ان علاقوں کے اندر کیوں آبادی ہے کہ یہاں پر رومی قسم کی آب و ہوا پائی جاتی ہے جو کہ بہت ہی خوشگوار آب و ہوا کہلاتی ہے، جس کے اندر جو موسم گرما ہے بہت شدید گرم نہیں ہوتا لیکن گرم اور خشک ہوتا ہے، جبکہ جو سردیاں ہیں وہ بے حد خوشگوار اور بارشیں بھی لے کر آتی ہیں اپنے ساتھ میں. دوسرا یہ کہ یہاں پر کافی بڑے پیمانے پر زرخیز زمین بھی موجود ہے. یہی وجہ ہے کہ یہاں کے لوگ جو ہیں وہ وسیع پیمانے پر کاشتکاری بھی کرتے ہیں اور یہاں پر مویشی بھی پالے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آبادی کے لحاظ سے ہم دیکھیں تو کچھ اور ممالک بھی ہیں لیکن یہ کہ وہاں پر آبادی اتنی زیادہ نہیں ہے جو کہ ان بڑے ممالک میں کافی زیادہ ہے. ٹھیک ہے. اور جو ملک کے اندرونی حصے ہیں تو وہاں پر یہ ہے کہ بیرونی ممالک سے ذرائع آمد و رفت کم ہیں اور ان کا یا تو بہت زیادہ حصہ پہاڑی علاقوں پر مشتمل ہے یا پھر یہ کہ وہاں پر دلدلی علاقے ہیں یا دریاؤں کے طاس کے علاقے ہیں، لہٰذا وہاں تک رسائی بھی مشکل ہوتی ہے اور وہاں پر جو زندگی کے معمولات ہیں انہیں سر انجام دینا بھی کافی مشکل ہوتا ہے. لہٰذا ان علاقوں کے اندر آبادی یا تو بہت کم ہے یا بالکل ہی آباد نہیں ہے لوگ ان علاقوں میں.
تو یہ بہت ہی آسان سی اور بہت ہی سادہ سی پاپولیشن تھی براعظم جنوبی امریکہ کی۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی، اور اس سے متعلق سوالات آپ کی ایکسرسائزز میں دیے گئے ہیں۔ اور کوشچن ہے یہاں پر لاطینی امریکہ کی آباد کاری اور آبادی کی تقسیم پر ایک جامع مضمون لکھیے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں کی پاپولیشن، یہاں کی کالونائزیشن کے بارے میں آپ نے ایک بہت ہی کمپیکٹ سا ایسے لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تھینک یو ویری مچ۔